جلدی پہنچ گئے، قوم سے پہلے پہنچ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وما اعجلک، اور ما اعجلک کس چیز نے تمہیں جلدی میں ڈالا، عن قومک تمہاری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اعجل یعجل اعجال جلدی کرنا. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا، قال کہا حضرت موسیٰ نے، ہم اولائی علی اثری، وہ سب میرے پیچھے ہیں، وہ سب میرے پیچھے ہیں. وعجلت، اور میں نے جلدی کیا، الیکا آپ کی جانب، ربی اے میرے رب، لترضا تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو خوش ہو جائے. اچھا اس کو ذرا اسی میں کھولتے ہیں تاکہ تھوڑا سا. وعجلت الیک ربی لترضا، آگے اس کے بعد کرنے جا رہے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے، اس لیے ہم نے جلدی کیا. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 85. قال فإن، کہا اللہ تعالیٰ نے، فإنا بے شک میں نے، ہم نے، قد تحقیق یعنی زور دینے کے لیے، قد فتنا یعنی آزمانا، فتنے میں ڈالنا، ٹھیک ہے نا. فتنا یفتنو، اور اسی سے ہم نے آزمائش میں ڈالا. فتنا قوم کا، کس کو آزمائش میں ڈالا؟ تمہاری قوم کو ہم نے آزمایا یا آزمائش میں ڈالا، تمہاری قوم کو، من بعدکا تمہارے بعد، یعنی تمہارے وہاں سے آنے کے بعد، ٹھیک ہے. وَأَضَلَّهُ، اور گمراہ کر دیا ان کو، اضل یضل اضلالا گمراہ کرنا، اسی سے ہے ضل یضل گمراہ ہونا، ہے نا. اضل یضل گمراہ کرنا، تو اضلہم اور گمراہ کر دیا، ہم ان سب کو، السامری سامری نے، سامری نام ہے، تو سامری نے ان سب کو گمراہ کر دیا. پھر سے دیکھیے گا آیت کا ترجمہ. قال فإنا قد فتنا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم تو بھاگ کے چلے آئے، لیکن ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے، ٹھیک ہے نا. ول سامری، سامری گمراہ ہو گیا. اول سامری کیا مطلب ہوگا؟ نہیں سمجھ پائے؟ نہیں سر. اول سامری، گمراہ کر دیا. گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. وہی والا فرق جو دخل احمد، احمد داخل ہوا، ادخل احمد، احمد نے داخل کیا، کس کو کیا؟ کوئی اور ہے، خود نہیں داخل ہوا. تو خود ہوا ہو چاہے نہ ہوا لیکن داخل کیا. ویسے ہی غلہ گمراہ ہونا، اغلہ گمراہ کرنا. وہ اغلہم، اور ہم قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان سب کو گمراہ کر دیا السامری، سامری نے گمراہ کر دیا. یہاں پہ عربی کی عبارت آپ دیکھیں گے کہ قال تعالی فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي بعد فراقك لهم. کیا مطلب ہوگا؟ کوئی بتائے گا اس کا مطلب؟ بعد فراقك لهم، سر ان سے الگ ہونے کے بعد. بالکل صحیح، فراق الگ ہونا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، تو سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. اس کی تشریح کر رہے ہیں فَعَبَدُوا الْعِجْلَ، تو انہوں نے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت کی. عبد یعبد، عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. جی سر. نیکسٹ ہے فرجع موسیٰ الی قومہ. فرجع، کیجئے بشرا. فرجع موسیٰ الی قومہ، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف، ٹھیک ہے. غضبان اسفا، غصے کی حالت میں اور افسوس کے ساتھ. اب یہ دونوں جو ہے آپ کا حال ہے، جو آپ نے ابھی پڑھا ہے کتاب میں. حال کس حالت میں ہوتا ہے؟ حال نصب. حالت نصب میں ہوتا ہے. نصب میں، منصوبات میں سے. یعنی اگر آپ بہت سمجھنا چاہیں تو ایسے لفظی طور پہ ترجمہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، حضرت موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ وہ غصے میں بھی تھے اور افسوس میں بھی تھے. یعنی ایک غصہ بھی تھا اور ایک افسوس بھی تھا، دونوں ایک ساتھ چیزیں جمع تھی. تو وہ حالت تھی ان کی، تو اس لیے حالت نصب میں ہے یہ.
تو قال فإنا قد فتنا قومك فرجع موسیٰ إلى قومه، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف غضبانہ غصے کی حالت میں، اسفا، اور اسفا یأسف اسفن کا مطلب افسوس کرنا، ٹھیک ہے نا، یا للاسف بولا جاتا ہے افسوس کے معنی میں، یا للاسف. اور غضب یغضب یہ دونوں مصدر ہیں، اگر آپ وہ سمجھے، غضب یغضب غضبانا، ٹھیک ہے نا، اسف یأسف اسفا، ٹھیک ہے نا، تو دونوں مصدر ہیں، ایک غصے کے معنی میں، ایک افسوس کے معنی میں. قال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم، کیا لم یعد نہیں وعدہ کیا تم سے، ربکم تمہارے رب نے، وعدن حسنا اچھا وعدہ، ٹھیک ہے نا. تو مجھے کوئی بتائے گا یا قومی میم پہ زیر کی وجہ؟ میری قوم کہہ رہے ہیں نا. میری قوم، یا یہاں پہ ایک میری. طور سے حذف ہے، یعنی قومی یا کے ساتھ تھا نا، تو وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یا کے ساتھ ہے یہاں پہ، یا قومی. اور کوئی مجھے بتائے گا وعدن حسنا، وعدن پہ حالت نصب کی وجہ صفت ہے. کیا ہے؟ حسنا صفت ہے، لیکن وعدہ کی صفت ہے، وعدہ پہ کیوں نصب آیا؟ تو مفعول. مفعول. کون سا مفعول؟ بالکل صحیح، کون سا مفعول؟ کون سا مفعول؟ مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول لاجلہ، مفعول معہ. نہیں یاد آ رہا ہے؟ وہ سر پڑھنا پڑے گا واپس. مفعول مطلق پڑھا تھا، کیسے؟ مفعول مطلق. مطلق. اچھا. میں نے کہا تھا کہ جب بھی سیم ورب سے ہی جب مصدر آ جائے آگے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے، جو رابی اچھا. صاحب بتا رہی تھی کہ ہم نے سورہ یوسف میں یا سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا تھا اس سے پہلے، مفعول مطلق ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یعدکم، وعد یعد وعدن، وعد یعد، اسی سیم ورب سے آگے مصدر آ گیا تو آپ کا مفعول مطلق ہوگا. کس لیے آتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ زور دینے کے لیے یا کوانٹٹی بتانے کے لیے. یہاں پہ وہی ایک طور سے کی بہت بہترین وعدہ کیا تھا تمہارے، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے یہاں تک بات؟ اتفاق سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہم نے اتفاق سے اس ہفتے جو پڑھا وہی آ گیا، حال بھی اور مفعول مطلق بھی، ٹھیک ہے نا. قال یا قومی، کہا اے میری قوم، الم یعدکم کیا تم سے وعدہ نہ کیا، ربکم تمہارے رب نے، وعدن حسنا بہترین وعدہ، ٹھیک ہے نا. ربکم پہ حالت رفع کی وجہ سر فائل فاعل ہے. وعدہ کرنے کا، وعدہ یعد. اور وعدہ یعد بھی ایک بار ریوائز کر رہا ہوں میں اگر آپ کو، کہ وعدہ یعد ان وربز میں سے ہے جس کا اسٹارٹنگ واو سے ہوتی ہے اور مضارع میں اس کا واو گر جاتا ہے. وعدہ یعد. دو تین کوئی اور ورب مجھے بتا پائے گا اس پیٹرن کا؟ وجد یجد. وجہ تھا یجد. اور کوئی بتائے گا؟ وصل یصل، وقف. وقف یقف. ویری گڈ. اور رکھنے کے لیے کیا ورڈ آتا ہے؟ وضع. وضع. اور مضارع کیا ہوگا؟ یضیع. یضع. وضع یضع، ٹھیک ہے نا. یضع. طال، ہاں، سمع يسمع سے. افطال علیکم العہد. پھر سوال کے لیے وہی حل اور جو سوال کے لیے آتا ہے، کیا، فا مطلب تو، طالا، طالا یطول لمبا ہونا، تو کیا لمبا ہو گیا، علیکم تم پر، العہد وہ زمانہ، یہ جو وعدے کا زمانہ ہے، کیا تم پر لمبا ہو گیا، ام اردتم ان یحل علیکم غضبی، ام اردتم یا تم نے ارادہ کر لیا، ارادہ یرید سے اردتم، ٹھیک ہے نا، ام اردتم یا تم نے ارادہ کر لیا، ان یحل، حل یحل بتائے گا، دو تین بار آ چکا یہ ورڈ، کوئی بتائے گا کیا مطلب؟ نہیں یاد آ رہا ہے؟ اترنا، نازل ہونا. ان یحل علیکم کہ تم پر اتر جائے، علیکم تم پر، غضب من ربکم. بتائے کوئی، غضب من ربکم. غصہ تمہارے رب کا، رب کی طرف سے. ہاں ٹھیک ہے، غصہ تمہارے رب کی طرف سے. ان یحل علیکم یا تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم پر نازل ہو، تم پر، غضب من ربکم تمہارے رب کی جانب سے غصہ. فاخلفتم، فا مطلب تو،
अखलफा युखलिफु इखलाफन, अभी आया था, आपने तर्जुमा किसी ने किया था, क्या मतलब होता है? तोड़ना। इखलाफ तोड़ना, खिलाफ वर्जी करना। फ़अख़लफ़ तुम, तो तुमने तोड़ दिया या खिलाफ वर्जी कर दी, मौइदी, मेरे वादे की, मौइद वादा, मौइदी मेरे वादे की खिलाफ वर्जी कर दी। यानी मैंने तुमसे कहा था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना, तुम वो तोड़ बैठे हो। क्या तुम पर ये वादा बहुत लंबा हो गया, या तुमने सोच लिया कि तुम्हें अल्लाह के गजब को दावत देना ही देना है? ठीक है ना। देखिएगा एक बार आयत, या आपने सना साहब आप कीजिए जरा, देखें क्या कर पा रही है। सर यही वाली। हाँ, फरजा मूसा। फरज मूसा, लौटे मूसा इला कौमिही, अपनी कौम की तरफ, गज़बानी, असीफ़ा, गज़ब की हालत में और अफसोस में। कौल या कौमी, कहा ए मेरी कौम, अलम, क्या नहीं, यइदकुम, तुम्हें वादा किया गया, रब्बुकुम, रब तुम्हारी रब की तरफ से, वादन हसना, तुम्हारे रब की तरफ से बेहतरीन वादा। अफ़ताल, क्या तो लंबा हो गया, अलैकुम, तुम आप पर, कीजिए जरा। अलै सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बुशरा कीजिए आगे। अफताल अफताल अलैकुमुल अहदु, क्या अ, क्या तुम पर नहीं, क्या लंबा हो गया तुम पर ये जमाना। अ, अम अम अरद तुम अन युहिल्ला, या फिर तुमने इरादा कर लिया, अन युहिल्ला, उतरे तुम पर, अलैकुम गज़बुम मिर रब्बिकुम, तुम पर उतरे गुस्सा अपने रब की तरफ से। हमारे रब की तरफ से। फ़अख़लफ़्तुम, हाँ, फ़अख़लफ़्तुम मौइदी, तो बताइए। उड़ी, फ़अख़लफ़्तुम, पस तोड़ दी, मौईदुम, मेरी बात के, तोड़ दिया तुमने, मेरा वादा और मेरी, पूरा किया, मेरा वादा। हाँ मेरा वादा और उसके खिलाफ वर्जी की। चलिए जरा अरबिक वाला देखते हैं, अगर कोई नया वर्ड मिल पा रहा है इसमें तो। फरजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा मिन जिहतिहिम, यानी उनकी जानिब से उनको जो है गुस्सा और जो है आया अपनी कौम की जानिब से। जिहा डायरेक्शन को कहते हैं। शदीद असीफा का तर्जुमा क्या है? शदीद अल हुज़्न, हुज़्न किसे कहते हैं? हुज्न, दुख, नहीं अफसोस, नहीं, गम गम गम, गम। अफसोस, है ना। तो यानी बताना ये चाह रहे हैं कि असिफा ये हुज्न की यानी सुपरलेटिव डिग्री एक तौर से है। तो यानी जब भी कोई कुरान एक लफ्ज को छोड़ के दूर, यानी यहाँ पे अगर हजीना इस्तेमाल किया जा सकता था, उसके बावजूद असिफा कुरान ने इस्तेमाल किया, तो उसकी कोई वजह होगी। वजह ये है कि शिद्दत हुज्न बताना है, उसकी जो है सख्ती और बतानी है, ठीक है ना। तो शदीद अल हुज्न, क़ाल या कौमी अलम यइदकुम रब्बुकुम वअदन, कहा ए मेरी कौम, अलम यइदकुम रब्बुकुम वअदन हसना, आई सिदकन अन्नहु युअतीकुम तौरात, यानी ये कि उसने तुमको तौरात अता किया, या ये उसके अंदर जिसके अंदर सच्चा वादा अल्लाह ताला ने किया। फताल अलैकुमुल अहदु मुद्दत फिराकती इयाकुम, यानी मेरे फुरकत की जो मुद्दत है, जो जमाना है तुम्हारे साथ, वो क्या लंबा हो गया। अम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम बिइबादिकुमुल इजला, अपनी जल्दबाजी की इबादत, यानी बछड़े की इबादत करके तुमने ये इरादा कर लिया है कि तुम पर गजब नाजिल होगा। अखलफ तुम मौइदी, तो तुमने मेरी मुखालफत की, यानी तरक तुम अलमजी बादी, तुमने छोड़ दिया अलमजी बादी, मेरे आने को, मेरे वापस लौट करके बाद में आने को तुमने छोड़ दिया, और तुमने ये इरादा पहले ही मुखालफत तुमने जो है उसकी कर ली। चलिए आगे देखते हैं, आयत नंबर 37। कौलू, अब कौम जवाब दे रही है हजरत मूसा के इस गुस्से का। कौलू मा अखलफना, बताए कोई, मा अखलफना मौइदा का। यही खिलाफ वर्जी नहीं, करो नहीं, मेरी। वो कह रहे हैं, अब करो हमने होता इलाज तो, अगर करो होता तो ऑर्डर होता ना, ला तुखलिफू नहीं होता। नहीं नहीं, नहीं, सुनो, वो कह रहे कि हमने हमने नहीं नहीं। तोड़ा हमने आपका नहीं, वादा। हमने नहीं तोड़ा आपका वादा, बिमल कीना, मल कहते हैं इख्तियार, मिल्कियत, मालिक अपनी मिल्कियत से, अपनी चाहत से, ठीक है ना। मल्क का तर्जुमा आप इख्तियार लिख सकते हैं। बिमल कीना, हमारी
جو ہے اختیار سے. ولیکننا لیکن کیا ہوا, لیکن حملنا مجھول ہم پر ڈال دیا گیا. حمل یحمل تحمیلا کسی پہ بوجھ ڈالنا, حملا ڈال دیا جانا. سمجھ پا رہے ہیں کیسے پیسو وائز بنا ہے؟ فعلا یعنی کرنے والا کون ہے وہ ابھی مینشن نہیں ہے. ولیکننا حملنا لیکن ہم پر ڈال دیا گیا. اوزارن وزر کی جمع اوزار, بوجھ کو کہا جاتا ہے وزر بوجھ, اوزار بہت سارا بوجھ. اوزار ولیکننا حملنا لیکن ڈال دیا گیا ہم پر بوجھ. من زین وزن کی جمع اوزار. وزر جمع اوزار. ہاں قرآن کہتا ہے نا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى کسی اور کا بوجھ. ٹھیک ہے نا, وزر وہ سنگولر ہے, اوزار پلورل ہے. عربک ترجمہ یہاں لکھا اثقالا, اثقال بھی بوجھ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ولیکن حملنا لیکن ہم پر ڈال دیا گیا اوزارن بہت سا بوجھ. من زینت القوم قوم کے زیورات میں سے, خوبصورتی کی چیزوں میں سے. اگر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہو تو سامری نے سب کے سونے چاندی کو جمع کیا تھا اور اس کا کچھ ایسا بچڑا بنایا تھا جس کے اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی. تو اس پہ سامری نے کہا تھا, شاید اس کے آگے آئے بھی شاید, وہ سامری نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب, دیکھو اس میں سے کیسی عجیب سی آواز نکل رہی ہے. تو جو آج بھی جو ہے بابا یا پنڈت اور وہ سب جو دکھاتے ہیں اپنا کرتب, کبھی وہ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے, کبھی وہ کوئی سائنٹیفک چیز ہوتی ہے جس کا ریزن ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا ہے, اور کبھی وہ جو ہے شیطانی چیزوں کی مدد لی جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کی جگہ موجود ہوتی ہے. تو قالوا ما اخلفنا بموعدک, انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں وعدہ توڑا ہے اپنی چاہت سے, اپنی اختیار سے. ولکننا حملنا لیکن ہمیں جو ہے ڈال دیا گیا ہم پر اوزارن بوجھ, من زینت القوم قوم کی زینت میں سے, قوم کے آپ کہہ لیں زیورات میں سے. فقذفناها قذف یقذف کا مطلب پھینکنا. ٹھیک ہے نا. اور قذف المرأة جب بولا جاتا ہے تو کسی عورت پہ الزام لگانا, دونوں معنی آپ لکھ سکتے ہیں. لٹرل معنی پھینکنا ہے, اور جب کسی عورت کے سلسلے میں یا کسی الزام کے سلسلے میں استعمال ہو تو الزام لگانے کا معنی بھی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. فقذفناها تو ہم نے اس کو پھینک دیا. فكذلك القى السامری تو پھر اسی طرح ڈال دیا سامری نے بھی. ٹھیک ہے نا, یعنی اس سونے اور چاندی کو ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا, کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بار دیکھیے گا پھر سے. قالوا انہوں نے, ان سب نے کہا, قوم نے کہا حضرت موسیٰ سے, ما اخلفنا ہم نے مخالفت نہیں کی, موعدہ کا آپ کے وعدے کی, بمل کی نا اپنی چاہت سے ہم نے نہیں کیا, یعنی کیا تو لیکن اپنی چاہت سے نہیں کیا. ولکننا حملنا لیکن یہ بوجھ ہم پر ڈالا گیا, اوزارن من زینت القوم قوم کے زیورات میں سے. زینا کا اصل مطلب زیور نہیں ہے, لیکن زینا کا مطلب اصل ہے خوبصورتی. یہاں پہ معنی نکل کے آ رہا ہے زیورات, کیونکہ ہمیں بیک گراؤنڈ اس کا پتا ہے. اس لیے آپ جب قرآن کا ٹرانسلیشن کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ اس کے مطابق ٹرانسلیشن کریں. صرف ڈکشنری سے آپ ہیلپ لیں گے تو آپ غلط معنی نکال سکتے ہیں. فقذفناها تو ہم نے اس کو ڈال دیا. فکذالک تو اسی طرح سامری قذف نے یقذف, ڈال دیا. کلیئر ہے. سر قذف یقذف. پھینکنا. ہاں سر قذف یا قذفن, قذفن. ٹھیک ہے. اور القا یلقی القاء ڈالنا. چلیں آگے. اگلا مرحلہ فاخرج لهم عجلا. فاخرج, اخرج کا فاعل وہ ہے سامری, تو نکالا ان کے لیے قوم کے لیے, عجلن ایک بچڑا, جسد لہو باڈی کے ساتھ, جسد کہتے ہیں مجسمے کو, باڈی کو. ٹھیک ہے نا. ایک باڈی نکالی بچڑے کی, لہو خوار, خوار کہتے ہیں گائے سے نکلنے والی آواز. تو سونے سے بنائی ہوئی یا چاندی سے بنائی ہوئی کوئی چیز ویسے اگر گائے جیسی آواز نکلنے لگے تو وہ ایک ایب نارمل سی چیز ہے, یعنی سمپل چیز سے ہٹ کے چیز ہے, تھوڑا سا الگ سی چیز ہے, نئی سی چیز ہے. تو خوار کا مطلب لکھ لیجئے آواز, یا خاص طور سے گائے سے آنے والی آواز. فاخرج لهم تو نکالا اس میں سے, عجلن ایک بچڑا, جسدن مجسم یعنی ایک جو ہے بنا ہوا جسم والا بچڑا نکالا, لہو خوار جس کی ایک آواز تھی. فقالوا تو ان سب نے کہا,
हादा इलाहुकुम, यही तुम्हारा माबूद है, इलाह माबूद, व इलाहु मूसा, और मूसा का माबूद है। फनसिया, नसिया यंसा का मतलब भूल जाना। भूल जाना, फनसिया तो भूल गए। कौन भूल गए? हजरत मूसा मूसा। भूल गए। इन्होंने जैसे ये कहते हैं कि हजरत मूसा भूल गए। तो फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू खुआर। अच्छा जरा देखिएगा अरबी में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो फ़अख़रज लहुम इजलन, तो निकाला उनके लिए एक बछड़ा। आई साक़हू मिनल हुला, हुलियुन बोलते हैं जेवरात को, यानी बनाया, सागा यसू बनाना, बनाया जेवरात में से एक बछड़ा। जसदन लहमन व दमन, जो खून और लोथड़े से बना हुआ था। लहू खुआर, उसकी एक जो है आवाज थी। आई सौतुन युस्माउ, यानी एक आवाज थी जो सुनी जा रही थी। आई इनकलब कदालिका, तो इस तरह वो पलटा। बिसबब तुराब, मिट्टी की वजह से वो आवाज निकल रही थी। ये जलालुद्दीन साहब तर्जुमा कर रहे हैं। अल्लज़ी असरहुल हयात, जिसके अंदर जिंदगी की एक नमक थी। फीहा यूदअ फीही व वज़अु बअद सौग़िही फी फमीही, उसके मुंह में जब वो मिट्टी डाली जाती थी तो वो आवाज निकलती थी। फ़क़ालू आई अस्सामिरी, सामिरी ने कहा, व अतबाअहु, और जो उसके पैरवी करने वाले फॉलोवर चेले जो थे उन्होंने कहा, उन सब ने कहा, कौलू क्योंकि प्लूरल आया है तो इसलिए कह रहे हैं कि सामरी ने और साथ में जो उसके करीबी लोग थे उन्होंने कहा, हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, यही मूसा के भी माबूद हैं और तुम्हारे भी माबूद हैं। फनसिया मूसा, तो मूसा भूल गए हैं। फनसिया मूसा रब्बहु, अपने रब को भूल गए हैं यहाँ पे। वज़हबा यतलुबहु, और वो पहाड़ों पर तूर पर गए हैं उनको तलब करने, हालांकि उनका माबूद नऊज़ बिल्लाह यहीं पे मौजूद। क्लियर है? यस। जी। चलिए तो सब कुछ आयत और आगे देखते हैं। अफला यरौन, अब अल्लाह ताला उनको समझा रहा है, कह रहा है आ मतलब क्या, फा मतलब तो, ला यरौना, क्या वो सब नहीं देखते? ठीक है ना। अफला यरौना, क्या वो नहीं देखते? अल्ला यरजिउ, अन की ला यरजिउ, नहीं लौटता है, इलैहिमु, उनकी जानिब, अल कौलू, बात। क्या वो ये नहीं देखते कि ये जो बछड़ा है ये उनको उनकी बात का जवाब नहीं देता? मतलब ये है कॉल का लौटाना, मतलब बात को जवाब देना, ठीक है ना। तो उसमें से एक आवाज आ रही थी, ये तो उन्होंने सुना, लेकिन वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये नहीं समझ पा रहे थे कि अगर कोई जानदार होता तो वो रिस्पॉन्स देता, खुदा होता तो बोलता। क्या वो नहीं देखते हैं अल्लाह यरजिउ इलैहिम कौला, कि वो उनकी जानिब बात लौटाता नहीं है। वला यमलिकु, मलका यमलिकु, मालिक होना, ओनर होना, और वो मालिक नहीं है। लहुम, उनके लिए, दर्रौ वला नफा, मतलब न नुकसान पहुंचा सकता है न नफा। दर्रन नुकसान, दर्रन जमा अदरार, और नफान मतलब फायदा। तो ना ही वो उसके जो है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही न पहुंचा सकता है और ना ही फायदा। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम दिमाग इस्तेमाल किया होता तो सिर्फ आवाज आना तुम्हें भा गया और तुम्हें खुदा लगने लगा, सिर्फ आवाज आने की वजह से। वो ना तुम्हारी बात का जवाब दे रहा था और ना ही तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक था। तो ऐसा कैसे कोई खुदा हो सकता है? अफला यरौना, क्या वो नहीं देखते हैं, अल्ला यरजिउ, कि वो नहीं लौटाता है, इलैहिम, उनकी जानिब, कौलन, कोई बात, और वला यमलिकु, और वो मालिक नहीं है, दर्रन, किसी नुकसान का, वला नफा, और ना ही किसी नफे का, ना किसी फायदे का। क्लियर है? चले आगे। यस। इसमें कुछ अरबी के अल्फाज में अगर नया हो तो चले आगे। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल, और लक़द मैंने आपको बताया कि सिर्फ जोर देने के लिए आता है, और अलबत्ता तहकीक, वलक़द क़ाल लहुम, कहा था उनसे, हारून, हारून ने कहा था, मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन्नमा फुतिनतुम भी, बेशक तुम आजमाइश में डाल दिए गए हो। फताना यफ्तुनु, मैंने आपको बताया था आजमाना। फुतिनतुम, अंदाजा हो पा रहा है क्या किस तरह का सेंटेंस है ये? सर मजहूल। मजहूल। तुम्हें आजमाया गया है, बिही, इसके जरिए। बिही में हा का मर्जा कहाँ लौटेगा?
سر بچڑا، عجل، बछड़े की तरफ। اچھا اچھا ہے نا. اور یہ جو ماں ہے، اس کو اس سے پہلے بھی ایک آدھ بار آیا، میں نے بتایا یہ حسر کے لیے آیا ہے. نہ ہی یہاں پہ آپ نہیں کا معنی کریں گے، نہ جو کا معنی کریں گے، نہ کیا کا معنی کریں گے. تینوں معنی آپ کریں گے تو گڑبڑ ہوگا. ما فتن تم آزمائے نہیں گئے ہو، وہ بھی غلط ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو آزمائے گئے ہو وہ بھی غلط ہے، یا کیا آزمائے گئے ہو وہ بھی غلط ہے. تو ایک طور سے چوتھا ماں آپ سیکھ رہے ہیں وہ ہے حسر کے لیے، صرف کے لیے. تم تو فتنے ہی میں ڈال دیے گئے. کلیئر ہے؟ جی سر. تو بعض مفسرین اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں اس کو زائد مانتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ زائد نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے جو سینٹینس کا کوئی نہ کوئی معنی موجود ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہمیں معنی دکھ رہا ہے وہ حسر کا معنی ہے. ہا صاد را، حسر بولتے ہیں ہم کسی چیز کو صرف بنا دینا، اونلی والا جو معنی ہوتا ہے، یا اس پہ ایک طور سے زور دینے والا جو معنی ہوتا ہے کہ میں ہی جاؤں گا، یہ جو ہی آ رہا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انما، بے شک، فتن تم تو آزمائے ہی گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور بے شک تمہارا رب، الرحمن، وہ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، کوئی بتائے؟ बस تو میری पैरवी اتباع करो کرو. मेरी। میری بات مانو، میری اتباع کرو. وَأَطِیعُوا عَمْرِی، اور اطیعوا، इताअत करो मेरे हुक्म की। بالکل صحیح، اطیعوا اطاعت کرو میرے حکم کی. ٹھیک ہے نا. جو اس کا ورب ہے وہ اطاع یطیع ہے. اطاع یطیع اطاعتا، ہم بولتے ہیں اطاعت رسول. ٹھیک ہے نا. اتبع یتبع اتباعا، اور اطاع یطیع اطاعا. یہ جو ہے آپ کا اتباع پیروی کرنا، اطاع اطاعت کرنا. تو اکثر اتباع اور اطاعت میں اگر آپ دونوں کا مطلب پیروی کا ہے، اردو میں دونوں کا ترجمہ آپ کو پیروی کا مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ باریک فرق دیکھنا چاہیں تو ایک فرق تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اتباع جو ہوتا ہے وہ پریکٹیکل چیزوں میں، کسی کے کوئی کام کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. اور اطاعت جو ہوتی ہے آرڈر میں، کسی نے ہمیں کچھ بات کا حکم دیا اور اس کو ہم مان رہے ہیں، تو وہ اطاعت کے اندر آتا ہے. حالانکہ دونوں ایک دوسرے الٹرنیٹ یوز ہو سکتا ہے، لیکن عربی کی باریکی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب سیم ورڈ دو بار قرآن ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب خاص کوئی اس کا معنی ہے. میری بات مانو اور میری پیروی کرو، کوئی نہ کوئی معنی ہے جس کی وجہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے. تو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ان سے کہا تھا اس سے پہلے ہارون نے، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم سب آزمائے گئے ہو اس کے ذریعے سے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور بے شک تمہارا رب، الرحمن، وہ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کو مانو. امر حکم کو کہتے ہیں، کبھی معاملے کا معنی ہوتا ہے اور کبھی آرڈر کا معنی ہوتا ہے، حکم کا معنی ہوتا ہے. ڈائجسٹنگ سسٹم صحیح چل رہا ہو تو ایک آدھ آیت اور کر لیں. यस। چلیں، گشا صحیح ہے، صحیح چل رہی ہے گاڑی. Yes, sir. قالوا، ان سب نے کہا، لن نبرح علیہ. اب یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے کی، جب حضرت ہارون ان کو سمجھا رہے تھے. حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے. ابھی ڈانٹیں گے بھی حضرت ہارون کو، آگے دیکھیے گا. تو اب حضرت ہارون نے جب سمجھایا ان کو تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، ان سب نے کہا، لن نبرح، بریحہ یبرح، ہٹنا، ٹلنا. ٹھیک ہے. لن نبرح، لن کیا معنی، کیا خاص معنی دیتا ہے؟ हरगिज سر नहीं। ہرگز. اور دوسرا فیوچر، फ्यूचर का। हाँ। فیوچر میں مضارع ہے لیکن فیوچر کے ساتھ خاص ہو جائے گا. ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے علیہ، اس سے. ٹھیک ہے، ہرگز سے نہیں ہٹیں گے. बरीहा यब रहू यब بریحہ रहा یبرح، بریحہ یبرح، यब रहू तो हाँ यहाँ पर क्यों है सर؟ بریحہ. अच्छा लन की वजह से، लन की वजह से। لن لن نبرح، ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے، ہٹیں گے. عاکفین، اور جمے رہیں گے. اعتکاف سے بنائے اکفا یعکف، کسی جگہ جمے رہنا. اعتکاف اسی سے بنائے کہ مسجد میں ہم ایک جگہ ٹک جاتے ہیں. کفین، اچھا یہ بھی عاکفین بھی کیا ہے؟ حال ہے. ہم نہیں ہٹیں گے اس حال میں کہ ہم جمے رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت ہے کس حالت میں ہے؟ असब نصب میں. ٹھیک ہے نا، اسی لیے یا نون کے असब ذریعے بھی لگایا ہے. لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، عاکفین اس پہ جمے رہیں گے. حتی، یہاں تک کہ
यरजिअ लौट आए, इलैना हमारी जानिब, मूसा मूसा लौट आए। मूसा किस हालत में है? हालत रफा। हालत रफा। पेज दिखाई दे रहा है? नहीं, वजह मबनी। बबरी कहेंगे? बबरी नहीं बोलते इसको, हम वो नहीं बोलते नहीं हैं, जी, वो हम बोलते हैं तकदीरी एराब होता है इसका। कौन सी या है? तेरी है रात। जी या वो मकसूर? मध्यम याए मकसूरा, नहीं, ममदूदा। मैं भी भूल रहा ममदूदा। हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। ममदूदा सर, ममदूदा। नहीं, ममदूदा नहीं है, देख लीजिएगा। आई थिंक सर मकसूर। ममदूदा है, मद है ना। नहीं, ममदूदा वो वाली होती है, हमराउ, आई थिंक, मुझे जो याद आ रहा है, हमराउ, सौदाउ, वो ममदूदा होती है। देख लीजिएगा, लेकिन एराब तकदीरी रहेगा, मबनी नहीं बोलेंगे इसको हम, एराब तकदीरी रहेगा। अच्छा, यरजिआ किस हालत में है? कोई बताए? दिख रहा है साफ साफ? हालत नसब। हालत नसब में हत्ता की वजह से, हत्ता के बाद भी जो अन लन कई इदन वाली फैमिली है, अन लन कई इदन, उसमें हत्ता भी अब मुदारे से पहले जब आता है तो मुदारे को हालत नसब में कर देता है। क़ालू लन नबरहा अलैहि आकिफीन, उन सब ने कहा हम नहीं हटेंगे और जमे रहेंगे, हत्ता यरजिअ इलैना, यहाँ तक कि लौट आए हमारे जानिब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चलिए ये तक रहने दीजिए, 1 मिनट से भी कम बचा है तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा बीच में। आयत नंबर 91 तक हमने कर लिया है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। काफी हो गया, अच्छा खासा हो गया। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो उसको कुछ लीजिएगा ग्रुप पे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़बान का समझना हमारे लिए आसान कर दे, और कुरान के उन छुपे हुए पैगामात को हम पाकीज़ा से ज़्यादा महसूस कर पाएं, और जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज कर पाएं और दूसरों तक पहुंचा पाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।